فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے، اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی حکومت کے لیے۔ پہلی مشکل تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی زبردست کیس جب تک آپ کے پاس تیار نہ ہو، آپ سپریم کورٹ کے سامنے اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کر پائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر انڈورسمنٹ تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں، اس میں تو یہ واضح کیا ہے کہ بلے کا نشان نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ اب حکومت کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں، ایسے کون سے دلائل ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہاں جو تحریک انصاف ہے اس کے مقدر پہ مہر لگ جائے گی۔ نون لیگ جو ہے اس موجودہ ہائیبریڈ نظام میں وہ ایک پارٹنر ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ حکومت جو ہے، جو ہائیبریڈ نظام ہوتا ہے پاکستانی ورژن، ویسے تو دنیا میں بہت جگہوں پہ ہوتا ہے، اس میں پلڑا بھاری ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی کہ غیر منتخب ادارے، اور وہ ہمارے یہاں آرمی ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ ایک ملی جلی حکومت ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت ہو رہی تھی، اور شہباز شریف صاحب کی بھی اور مریم بی بی کی بھی، مریم ہے، اور اس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان سے کلیئرنس لی ہوگی۔ اور یہ پھر یہ بھی خبر آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ گویا یہ تاثر ملتا ہے اس سے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی یعنی اشارہ دیا ہوگا۔ ڈیسپریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 41 لوگ نیشنل اسمبلی میں اور کچھ دوسری 50-60 کے قریب صوبائی اسمبلیوں میں ایسے لوگ ہیں جو اوپن ہیں، ابھی انڈیپینڈنٹ ہیں، یا سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، ان کے اوپر اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے آپ ایفیڈیوٹ دیں، تو وہ ایفیڈیوٹ اگر نہیں دیں گے تو وہ کسی حد تک حکومت کو کچھ ریلیف مل جائے گا شاید اس سے، اگرچہ وہ بھی بڑا ٹیمپرری سا ریلیف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس چیز کے پیچھے، یعنی اس پابندی لگانے کے اعلان کے پیچھے یہی مصلحت کار فرما ہو۔ ظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کو سبق سکھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ کی اکثریتی جج آپ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی طاقت ہے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایگزیکٹو طریقے سے۔ لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ پابندی کی جو کلوز ہے آئین میں، وہ بھی سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ ایسکلیشن کو، کانفلکٹ کو اس حد تک پچ پر لے کے جانا ہے کہ جہاں پر کہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو اور اس میں کچھ ایمرجنسی ٹائپ یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن کریٹ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے ایک کنسنسس اداروں کے اندر موجود ہے؟ فوج اس میں مداخلت کر سکتی ہے ایسے معاملات میں؟ ان کے پرسیپشن میں ملک کی سلامتی، ان کو لگے گا کہ خطرے میں ہے اور سارے راستے تقریباً ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ ماضی کا جو طریقہ تو یہی بتاتا ہے، میرے خیال میں ڈیزاسٹرس ہوگا، نقصان دہ ہوگا، خودکشی پہ مبنی ہوگا۔ اب پاکستان کا جمہوری عمل جو ہے، اگر اس کو ڈیریل کیا گیا تو الجھنیں بڑھ جائیں گی، اور اس وقت پاکستان کو جو معاشی صورتحال درپیش ہے اس کا حل تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور سیاست جو ہے اس میں بھی گنجلک ہو جائے گی صورتحال جو ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہماری فوج جو ہے کوئی ایڈونچر کرے گی۔